السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل عملیات و وظائف میں تمام احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، سماج میں رہتے ہوئے ہر انسان اپنی انفرادی زندگی میں لین دین کے حوالے سے کسی نہ کسی حد تک مقروض ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان، خواہ وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو یا کسی کم تر عہدے پر فائز ہو، وہ روزمرہ زندگی یا کاروباری معاملات میں کسی نہ کسی حد تک مقروض ہوتا ہے۔ قرض ایک وبال ہے، اس سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اگرچہ ضرورت پڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا تھا، لیکن حتی الامکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے سے اجتناب ہی فرمایا تھا۔ قرض دینے والے کو چاہیے کہ وہ حتی المقدور مقروض کو مہلت دے، قرض کا مطالبہ کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اسی طرح مقروض کو بھی چاہیے کہ مقررہ وقت پر قرض واپس کر دے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے شخص کے لیے بہت زیادہ بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی گئی ہیں جو قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتا اور مقروض کو حتی الوسع مہلت دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان چونکہ ضرورت مند ہے، قرض خواہ اپنے قرض واپس لینے کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اس نے مطالبہ کرنا ہی ہے۔ خدا نخواستہ قرض خواہ اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے یا قرض لوٹانے کا مقررہ وقت آن پہنچتا ہے، لیکن آپ کے پاس قرض واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا خدا نخواستہ آپ کے ذمہ واجب الادا قرض اس قدر ہے جس کی واپسی بظاہر آپ کو ناممکن نظر آتی ہے۔ قرض لینے والے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں جو ہر روز قرض کی واپسی کے لیے آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن وسائل نہ ہونے کے باعث آپ کا سر مارے شرم کے جھک جاتا ہے۔ نتیجتاً آپ ذہنی کوفت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسی صورتحال میں آج کا وظیفہ آپ کے لیے خوشی کی نوید بن کر ثابت ہوگا۔ اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے ذمہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو وہ چند دنوں میں ہی ادا ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل کی جانب سے غیبی امداد کے ذریعہ آپ کی معاونت ہوگی۔ وظیفہ کی جانب بڑھنے سے پہلے وظیفہ کا پس منظر ملاحظہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک ایسا غلام حاضر ہوا جس سے اس کے مالک نے ایک مقررہ قیمت ادا کر کے آزاد ہونے کی شرط طے کر رکھی تھی۔ اس غلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مالی مدد کا مطالبہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا؟ اگر جبل سبیر کے برابر بھی قرض ہوگا تو ان کلمات کی برکت سے وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ جبل سبیر یمن کی ایک پہاڑی کا نام ہے اور یہ پہاڑی بہت بڑی عظیم الشان پہاڑی ہے، تو فرمایا اگر اس پہاڑی کے برابر بھی قرض ہوگا تو اس دعا کی برکت سے، اس وظیفہ کی برکت سے آپ کا وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ دعا غور سے سن لیجئے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوستو، اس دعا کو بکثرت پڑھنے کا معمول بنا لیجئے گا۔ انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کا قرض خواہ ایک پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، کچھ ہی دنوں میں غیبی امداد سے ادا ہو جائے گا۔ یہ عمل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ ہے، سو اس عمل کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان مرد و عورت اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس عمل کا انتخاب کر سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے اندر۔ جانے سے پہلے آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ مستقبل میں ایسی اچھی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل عملیات و وظائف سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اور رفاہ عامہ کی خاطر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا تاکہ کسی ضرورت مند کا بھلا ہو سکے اور صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ شامل ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔